ایک چھوٹا سا گاؤں چکوال نگر آباد تھا۔ یہ گاؤں نہایت پرسکون تھا، یہاں سب جانور آپس میں محبت سے رہتے تھے۔ ہر جانور کا اپنا کام تھا۔ گدھا سامان ڈھوتا، مرغی انڈے دیتی، بکری دودھ دیتی، بندر درختوں پر جھولے لگاتا، اور چمپو نامی کتا گاؤں کی گلیوں میں دوڑتا پھرتا رہتا۔ چمپو نہایت عقل مند، ہوشیار اور باتوں کا دھنی تھا۔ وہ گاؤں کے ہر فرد کو جانتا تھا اور سب اس سے محبت کرتے تھے۔ ایک دن گاؤں میں عجیب واقعات پیش آنے لگے۔ کبھی کسی کے کھیت سے گاجر غائب ہو جاتی، کبھی مرغی کی انڈا ہے، کسی کے گھر کا پنکھا گم ہو جاتا تو کسی کی جوتی۔ گاؤں والوں نے پہلے تو اسے اتفاق سمجھا، پھر شبہ کیا کہ شاید کوئی باہر سے چور آ رہا ہے۔ آخر سب نے مشورہ کیا کہ ایک پولیس والا مقرر کیا جائے جو دن رات پہرا دے۔ سب جانور گاؤں کے میدان میں جمع ہوئے۔ بندر بولا، ہمیں ایسا محافظ چاہیے جو تیز بھی ہو، طاقتور بھی ہو اور سب کو پہچانتا بھی ہو۔ گدھے نے مشورہ دیا، ایسا جانور جو سونگ کر چور کو پکڑ لے۔ تب سب نے چمپو کی طرف دیکھا۔ چمپو نے فوراً دونوں کان نیچے کیے اور بولا، ارے میں تو بس ایک عام سا کتا ہوں، پولیس والا کیسے بنوں گا؟ مگر سب نے اصرار کیا اور یوں چمپو کو گاؤں کا پہلا پولیس والا بنا دیا گیا۔ چمپو نے اپنی ڈیوٹی سنبھال لی۔ اس نے اپنے لیے ایک بانس کی چھڑی بنوائی، سیٹی تیار کروائی اور ایک ٹوپی بھی بنائی جس پر ایک پنکھ چپکایا۔ وہ دن رات گاؤں کی گلیوں میں گشت کرتا۔ کبھی وہ بکریوں کے باڑے میں جا کر گنتی کرتا، کبھی اندوں کے ڈبے چیک کرتا۔ مرغی بولی، چمپو پولیس والا بن گیا ہے تو اب ہم سب محفوظ ہیں۔ کچھ دن بعد پھر ایک رات انڈے چوری ہو گئے۔ چمپو نے ناک زمین پر رکھی اور سونگتے سونگتے گدھے کے استبل تک جا پہنچا۔ وہاں اسے کچھ خالی انڈے کے چھلکے ملے۔ اس نے گدھے کو گرفتار کر لیا۔ گدھا بہت رویا اور بولا، میری تو بھوک کی شدت تھی مگر میں نے صرف ایک ہی انڈا کھایا تھا۔ چمپو نے گاؤں کے بڑے بزرگ الو بابا سے مشورہ لیا۔ الو بابا نے کہا، بھوک میں جرم اور مزے کے لیے جرم میں فرق ہوتا ہے، یوں گدھے کو معاف کر دیا گیا۔ پھر ایک رات بکری کا دودھ چوری ہو گیا۔ چمپو سونگتے ہوئے بندر کی جھونپڑی تک جا پہنچا۔ بندر نے انکار کیا مگر چمپو کو خالی دودھ کا مٹکا بندر کے نیچے ملا۔ اس نے سب کے سامنے دودھ کی بوتلیں برآمد کیں۔ بندر شرمندہ ہوا اور وعدہ کیا کہ آئندہ چوری نہیں کرے گا۔ چمپو کی واہ واہ ہونے لگی۔ اب چمپو پورے گاؤں کا ہیرو بن گیا تھا۔ بچے اس سے آٹوگراف لیتے، بکری دودھ فری دیتی، مرغی انڈے تحفے میں دیتی۔ مگر ایک دن ایک بہت بڑی چوری ہو گئی۔ الو بابا کی سونے کی اینک غائب ہو گئی۔ پورے گاؤں میں ہلچل مچ گئی۔ چمپو نے سوننا شروع کیا مگر اس بار خوشبو کہیں نہیں جا رہی تھی۔ اس نے پورا گاؤں چھان مارا، کچھ نہ ملا۔ اس رات چمپو چھت پر بیٹھا تھا کہ اس نے دیکھا ایک سایہ آہستہ آہستہ الو بابا کے گھر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ چمپو نے فوراً چھلانگ لگائی اور اس سائے کے پیچھے دوڑا۔ سایہ تیزی سے دوڑتا گیا، کبھی درختوں کے پیچھے چھپتا، کبھی نالی میں غائب ہوتا۔ چمپو نے بھی ہار نہ مانی۔ آخرکار چور پھسل کر کیچڑ میں گر گیا۔ چمپو نے اسے دبوچ لیا۔ جب روشنی کی گئی تو دیکھا گیا کہ وہ چور کوئی اور نہیں بلکہ خرگوش تھا۔ خرگوش نے اعتراف کیا کہ وہ سب چوریاں کر رہا تھا تاکہ ایک بڑا گھر بنا سکے، کیونکہ اس کا بل اب چھوٹا پڑ گیا تھا۔ الو بابا نے کہا، ارادے نیک ہوں تو مانگنے سے بھی مدد ملتی ہے۔ یوں خرگوش کو معاف کر دیا گیا، لیکن چمپو کی ہوشیاری کا ڈنکا پورے جنگل میں بج گیا۔ اب آس پاس کے گاؤں سے بھی درخواستیں آنے لگے کہ چمپو کو کچھ دن کے لیے بھیجا جائے تاکہ وہ ان کے مسائل بھی حل کرے۔ چمپو اب صرف چکوال نگر کا نہیں بلکہ پورے علاقے کا سپاہی بن گیا۔ وہ ہر گاؤں میں جا کر پہرا دیتا، چور پکڑتا اور سب کو انصاف دلاتا۔ ایک دن شیر بادشاہ نے چمپو کو دربار میں بلایا اور اعلان کیا، ہم چمپو کو جنگل کا پہلا عزت دار پولیس کتا مقرر کرتے ہیں۔ چمپو نے فخر سے گردن اٹھائی اور سب جانوروں نے تالیاں بجائی۔ مرغی نے تو خوشی سے ایک انڈا بھی دیا جو چمپو نے چاکلیٹ سمجھ کر کھا لیا۔ اب چمپو کے لیے ایک بڑی وردی بھی سلائی گئی جس پر بڑا سا ستارہ لگا ہوا تھا۔ اس نے سوننے والی مشین ایجاد کی، مجرموں کی فہرست بنائی اور چھوٹے جانوروں کو قانون کی تربیت دینا شروع کی۔ کچھ دنوں بعد الو بابا نے مشورہ دیا، چمپو تم اب اکیلے کام نہیں کر سکتے، تمہیں مددگاروں کی ضرورت ہے۔ چمپو نے 7 جانوروں کو تربیت دی، جن میں ایک بطخ، ایک نیولا، ایک الو، ایک چمگادڑ، ایک بندر، ایک گلہری اور ایک سام تھا۔ یہ سب مل کر چمپو پولیس ٹیم بن گئے۔ اب ہر گاؤں میں امن تھا، سب جانور خوش تھے، چوری بند، جھگڑے ختم اور انصاف عام تھا۔ گاؤں میں ایک بورڈ لگا دیا گیا جس پر لکھا تھا، جہاں چمپو وہاں سکون، چوری کرے گا تو ہوگا خون۔ یوں ایک عام سا کتا صرف اپنی سچائی، محنت اور عقل مندی سے سب کا ہیرو بن گیا۔ کہانی کا پیغام یہی ہے کہ اگر نیت صاف ہو اور دل میں جذبہ ہو تو کوئی بھی بڑا کام کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ ایک کتا ہی کیوں نہ ہو۔